دیکھیں، سب سے زیادہ جو انسان کے لیے رحم دل ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ شفیق ہیں۔ اس کے بعد انسانیت کے لیے جو سب سے رحم کرنے والی اور انسانیت کا غم کھانے والی ذات ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں وہ سب سے بلند اخلاق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ شفیق ہیں۔ لیکن اتنی شفقت کے باوجود، اتنی اخلاق عالیہ کے باوجود، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قسم کے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت فرمائی ہے، اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اور خود لعنت کے بارے میں یہ قانون ہے کہ لعنت ہر بندہ ہر وقت کسی کو نہیں کر سکتا۔ کسی پر لعنت کرنے کے لیے خوب سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو بندہ کسی پر لعنت کر رہا ہوتا ہے تو جس پر لعنت کرتا ہے اگر وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ لعنت دوبارہ واپس لوٹ کر اسی لعنت کرنے والے پر ہی پڑتی ہے۔ تو اتنی محتاط چیز ہے لعنت، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان 6 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ پہلی قسم کا آدمی جو ہے وہ اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو احکام، جو آیات نازل فرمائی ہیں ان کو انہی پر ہی منحصر کیا جائے، کسی آیت کو بڑھا دینا یا کم کر دینا۔ جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جو جبر اور قہر سے اقتدار حاصل کرے۔ اس آدمی کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہو، اور جس کو اللہ نے عزت عطا کی ہو اس کو ذلیل کرے۔ آج دیکھو پاکستان میں یا دنیا میں سب سے بڑی جو لڑائی ہے اس وقت چل رہی ہے وہ جبر اور قہر سے اقتدار حاصل کرنے کی لڑائی چل رہی ہے۔ سب سے زیادہ نقصانات اسی میں ہو رہے ہیں، الیکشن اسی کے لیے کرائے جا رہے ہیں، ملک کا بہت بڑا مال و دولت اس پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو دبا کر بہت جلد میں اقتدار حاصل کر لوں۔ تو جو شخص جبر اور قہر سے اقتدار حاصل کرے، جس کا اقتدار حاصل کرنے کا حق ہے، جس کو اقتدار پر آنا چاہیے، جس پر جو اقتدار اور حکومت کے قوانین جانتا ہے، جو شریعت کے قوانین جانتا ہے، اس کو پیچھے ہٹا کر خود کوئی آدمی جس کو نہ شرعی قوانین کا پتہ ہے، نہ حکومت چلانے کے قوانین کا پتہ ہے، خود وہ آگے آتا ہے اور علم والے لوگوں کو پیچھے دھکیلتا ہے، تو یاد رکھیں ایسے شخص پر اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی لعنت ہے۔ نمبر 3، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اچھی اور بری تقدیر جو لکھ دی ہے، اس تقدیر کے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ ہمیں ایمان لانا ضروری ہے اس بات پر کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، کہ ہر اچھی بری تقدیر پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے کہ واقعتاً یہ نفع نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے مالک ہیں۔ تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اور تقدیر کو جھٹلانا یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا سبب ہے۔ نمبر 4، وہ آدمی جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا ہو۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال فرمایا ہے ان کو حلال سمجھنا ضروری ہے، جن کو حرام فرمایا ان کو حرام سمجھنا ضروری ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اب بعض لوگ اپنی سہولت کی خاطر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو زبردستی حلال قرار دینے کی، دوسرے کی زبان سے بھی اس کو حلال کہلانے کی فکر میں اور کوشش میں لگے رہتے ہیں تاکہ ہمیں سہولت ہو۔ تو یاد رکھیں یہ جو جہان، دنیا کا جہان ہے، اس میں ہم نے اللہ کی حدود میں ہی رہنا ہے۔ نمبر 5، میری اولاد میں وہ آدمی جو محرمات کو حلال کرنے والا ہو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نسبت میری طرف سے ہو، میرے خاندان سے ہو، پھر بھی جو ہے وہ اس طرح حرام چیزوں کو حلال کرے تو اس کے لیے بھی یہ سخت وعید ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا آدمی وہ بیان فرمایا کہ جو میری سنت کو چھوڑنے والا ہو۔ یہ حدیث مشکات شریف میں ہے، صفحہ 22 پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو چھوڑنے والا ہے وہ بھی ایسا آدمی ہے کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ ہم بے شمار سنتے ہیں، کوئی ایک نہیں بے شمار سنتے ہیں۔ بعض سنتے ہیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن پر سنت کا لفظ بول دیا جاتا ہے، کیونکہ سنت تو اس کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا، جو عمل اختیار فرمایا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار فرمائے ہوتے ہیں، اس لیے سنت کا لفظ بول دیتے ہیں، لیکن وہ صرف سنت نہیں ہوتا بلکہ واجب بھی ہوتا ہے یا واجب کے قریب ہوتا ہے۔ جیسے داڑھی رکھنا، یہ عام طور پر مشہور ہے سنت ہے، لیکن یہ صرف سنت نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اکرام اعزاز دینا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی پر بھی لعنت ہے جو کوئی نامحرم پر بری نظر ڈالے، کوئی نامحرم عورت پر بری نظر ڈالے، اور جس کے اوپر نظر ڈالے اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، بشرطے کہ جس پر بری نظر پڑی ہے اس کے ارادے اور اختیار کو اس میں دخل ہو۔ یعنی کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کا بھی ارادہ ہے کہ میرے اوپر کوئی آدمی بری نظر ڈالے، یعنی اس طرح وہ بے پردگی کے ساتھ نکلتی ہے کہ اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ میرے اوپر کوئی مرد جو ہے بری نظر ڈالے، تو وہ عورت بھی اللہ کی لعنت کی مستحق ہے۔ ورنہ اگر اس کا ارادہ اختیار نہیں، ویسے کوئی شخص کسی نامحرم پر بری نظر ڈالتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو دیکھنے والا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جس پر یہ بری نظر ڈالی گئی اس پر بھی اللہ کی لعنت کہ اس نے شرعی پردے میں رہ کر اپنے آپ کو اس کی نظر سے محفوظ کیوں نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے مرد پر بھی لعنت فرمائی ہے جو عورت کا لباس پہنے، اور ایسی عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مرد کا لباس پہنے۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں بے شمار عورتیں جو ہیں بازاروں میں، شہروں میں، علاقوں میں ملیں گی جنہوں نے مردوں کا لباس اختیار کیا ہوا ہے، اور بے شمار مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جسم کی حیت، شکل، وضع قطع عورتوں والی بنائی ہوئی ہے۔ یعنی جس طرح عورت کے چہرے پر بال نہیں ہوتے تو ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم داڑھی کو اتنا بالکل صاف کر دیں کہ ہمارے چہرے کے اوپر بھی بال نہ رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے عرض کیا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کے طور طریقے اختیار کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح شکل اور صورت بنا کر ہجڑے بنے، اور لعنت کی ان عورتوں پر جو شکل و صورت میں مردانہ پن اختیار کریں، اور ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ تو اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوئی ہے جن لوگوں پر، یہ 6 قسم کے لوگ، اور دوسری احادیث سے بھی کچھ لوگ ہیں جن کو میں نے بتلا دیا ہے۔ تو ہر آدمی جو مسلمان ہے، مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کو اپنے اوپر نظر ڈالنی چاہیے کہ اگرچہ معاشرے میں تو اس کو معاشرے کے لوگ کسی بھی وجہ سے عزت یا اکرام دے دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ یہ کام کرتا ہے جو لعنت کے، جن کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اگرچہ معاشرے کے لوگ تو مجھے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی مطلب سے عزت دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے اوپر صبح شام اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ اور اس کی رسول کی لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔